ایک کلام تیار کیا تھا، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں کی خار پھرتے ہیں، کہ یہ شیر پڑھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دل یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، احمد رضا دور تھا تو آپ کو دیکھ کے سلام پڑھا، آپ سے دور تھا لوگوں کو کھڑے کر کے سلام پڑھواتا تھا، آقا مہمانوں کے ساتھ تو یہ نہیں کیا جاتا ہے، مجھے بلایا ہے تو پھر چہرہ بھی تو دکھائیے، جب سنوائی نہیں ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں یار دیکھ رہا ہے احمد رضا اوقات سے زیادہ مانگ بیٹھا ہے، میری حیثیت کیا ہے، کہاں میری آنکھیں، کہاں جلوہ مصطفیٰ۔ میرے امام نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ سارے بریلوی بیٹھے نا، کھچڑی بھی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں جس مکتبہ فکر کا بندہ ہوا کے بیٹھے اور سنے بریلی والے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیسے کرتے ہیں۔ ہمارا تو اتنا یقین ہے اپنے اسلاف کی تربیت پہ کہ محفل ختم ہوتے ہوتے کسی بھی مسلک کا بندہ بیٹھا ہوگا وہ یہ کہتا جائے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ابھی سارے نہیں بول رہے بھائی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، گڑبڑ لگ رہی ہے، کچھ ڈر کے بیٹھے ہیں کیا؟ ڈر کے تو نہیں بیٹھے نا، تو پھر بولیں ذرا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ایک بات اور پہلے ہی بتا دوں آپ کو، کئی بار لوگ کہتے ہیں جلسوں میں جاتے ہیں اور جیسے جاتے ویسے لوٹ آتے ہیں، تو اس میں کمی ممبر والوں کی نہیں ہے، اس میں کمی آنے والوں کی ہے، اس لیے کہ یہ محبوب کی محفل ہے، اس کا ایک اصول ہے، یہاں جتنے چھوٹے ہو کے آؤ گے اتنے بڑے ہو کے جاؤ گے، اور یہاں جتنے اکڑ کے آؤ گے بڑے ہو کے آؤ گے یہاں سے اتنی چھوٹے ہو کے جاؤ گے۔ آقاؤں کی محفل میں آقا بن کے نہیں نوکر بن کے بیٹھا جاتا ہے، خادم بن کے بیٹھا جاتا ہے۔ اگر آپ میں نہیں، میں مکھیا ہوں، میں پردھان ہوں، میں زمیندار ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں، تو کیا ہے جس کی محفل میں بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ لمیاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، جس کی میں پر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہاں ٹھیکیدار بن کے نہ بیٹھ، بیٹھنا ہے تو مدینے والے کا نوکر بن کے بیٹھ۔ اگر کسی کو لگتا ہے ہاتھ اٹھانا میری شان کے لائق نہیں ہے، بولنا میری شان کے لائق نہیں ہے، تو سن یہ تو جلسہ ہے، لوگ مدینے سے لوٹ آتے ہیں، وہ کہا تھا کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بتاؤں کس کی محفل ہے؟ ذرا کہتے ہیں حسین، جس کی ماں حیدر کرار، جس کا باپ حیدر کرار، ماں خاتون جنت، ہاں جس کے باپ کی تلوار چلے تو آواز آتی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور جس کی ماں قیامت میں پلسرات سے گزرے گی تو منادی ندا دے گا نظریں نیچی کرو، نظریں نیچی کرو۔ کون؟ اولیاء، اقطاب، اغواص، سارے، یہاں تک کہ انبیاء بھی اپنی اپنی نظریں جھکا لیں۔ مالک کیوں؟ کہا میرے محبوب کی بیٹی گزرنے والی ہے، محبوب کی بیٹی گزرنے والی ہے، اس نے جیتے جی ہماری شریعت کا خیال کیا، میدان محشر میں ہم اس کی عزت کر کے زمانے کو بتا رہے ہیں۔ ماں اتنی عظمتوں والی، باپ اتنے شانوں والا ہے، انہی کے شہزادے کو حسین کہا جاتا ہے۔ میں بتانے لگا ہوں نانا کی شان کیا ہے۔ گزر کے جا رہے ہیں مدینہ شریف کی گلیوں میں، حاتم طائی کا پوتا مل گیا، وہ چہرہ ایسا تھا خدا کی قسم جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا، دیکھتا رہ جاتا۔ حاتم طائی کے پوتے نے دیکھا نا میرے حسین کے چہرے کو،
ساتھ والے سے کہنے لگا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا لگتا ہے. کہ تو نے نہیں جانا یہ حیدر کا بیٹا ہے, سید الانبیاء کا نواسا ہے, خاتون جنت کا شہزادہ ہے. کہا کون ہے یہ؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ آخری پیغمبر کا نواسا ہے, آخری پیغمبر کا نواسا. کہ پوری کائنات میں ان کی عزتوں کے چرچے. جب بات آئی تو وہ بھی حاتم طائی کا پوتا تھا, اسے بڑی کڑوی لگی. کہنے لگا سخاوت کے چرچے تو ہمارے باپ دادا کے تھے, ان کی باتیں کون کرتا ہے, ان کی باتیں کون کرتا ہے. کہ تو نہیں جانتا ہے تیرے باپ دادا کی عزت کے تذکرے لوگ کرتے ہیں, ان کے بابا کی باپ دادا کی عزت کے تذکرے خود خدا کیا کرتا ہے. سنا چڑھ گیا, کہنے لگا 2 منٹ بات ہو جائے گی ان سے. کہا کیوں نہیں, وہ تو بچہ سمجھ رہا تھا, اسے کیا معلوم تھا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ملاقات ہوگی, چلنا کرا دے ملاقات. آیا, آ کے کہنے لگا شہزادے جانتے ہو مجھے؟ فرمانے لگے میں تو نہیں جانتا. تو اس نے کہا میں حاتم طائی کا پوتا ہوں جس کی سخاوت کے چرچے پوری زمین پہ ہیں. آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں اس نانا کا نواسا ہوں جس کی عزت و عظمت کے چرچے زمین و آسمانوں میں ہوا کرتے ہیں. وہ اور تھوڑا سا دل ملایا. اس نے کہا کہ تمہارے نانا کی شان میرے دادا کی شان سے زیادہ بڑی ہے. فرمانے لگے کیا ہے تیرے دادا کے پاس, کیا ہے تیرے دادا کے پاس؟ کہا تم نہیں جانتے ہو, اتنا نوازا تھا میرے دادا کو, اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ان کے مکان کے ساتھ دروازے تھے. اور سخاوت کا عالم یہ تھا ان کی کہ جب فقیر آتا نا تو پہلی چوکھٹ پہ آتا, بھیک دے دی جاتی تھی. پھر وہی فقیر دوسری چوکھٹ پہ جاتا انہی کی. کا پھر یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دیا جا چکا ہے, پھر دیا جاتا. کا پھر تیسری چوکھٹ پہ جاتا, گھرے کے چوکھٹے الگ ہیں. کا پھر تیسری چوکھٹ پہ جاتا, کا وہاں سے بھی نوازا جاتا. کا پھر چوتھی چوکھٹ پہ جاتا, وہاں سے بھی بھیک دی جاتی. پانچویں چوکھٹ پہ جاتا, وہاں سے بھی دیا جاتا. چھٹی چوکھٹ پہ جاتا, وہاں سے بھی دیا جاتا. ساتوں دروازوں پہ جاتا, کسی سے ٹھکرایا نہیں جاتا تھا, ساتوں دروازوں سے بھیک دی جاتی تھی. کہا سنو اتنا بڑا سخی تھا میرا دادا, ہر دروازے سے بھیک دی جاتی لیکن سواری کو ٹھکرایا نہیں جاتا. بتاؤ تمہارے نانا کے محل کے کتنے دروازے ہیں اور کتنی بھیک دی جاتی. میرے مصطفیٰ کا نواسا میرا حسین مسکرا کے کہتا ہے یہ بھی کوئی سخاوت ہے, اسے تم سخاوت کہتے ہو کہ 7 دروازوں سے دیا جا رہا ہے پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, تم اسے سخاوت کہتے ہو. ارے بھائی پہلے دروازے پہ آیا تم نے دیا, تب تو دوسرے پہ گیا جب اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, دوسرے پہ لیا پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی, تب تیسرے دروازے پہ گیا کہ تیسرے سے ملا کے پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی, چوتھے پہ گیا کہ یہ کہا آپ نے, کہا 7 دروازوں پہ اس لیے گیا کہ ضرورت پوری نہیں ہوئی. کہتے ہیں یہ تیرے دادا کی چوکھٹیں ہیں, 7 دروازوں سے سوالی کا سوال مکمل نہیں ہوتا. اور ایک میرے نانا کی چوکھٹ ہے, ایک بار بندہ آتا ہے اتنا دیا جاتا کہ پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائی اس کی بیس کم کر دیں, ٹریول کھول دیں تھوڑا, اس کی ایگو کم کریں ورنہ تو یہ 15 منٹ نہیں بولنے دے گا. خیریت ہے نا سارے؟ کس کی محفل میں بیٹھے ہو, سمجھ گئے کس کی محفل میں بیٹھے ہو؟ میرے امام نے کہا تھا منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور آپ فرماتے ہیں بھیک دینے کا انداز تو دیکھو, کوئی بھی دیتا ہے نا تو پھر احسان جتاتا ہے, کوئی بھی دیتا ہے آ گیا. پھر پچھلے ہفتے تو آٹے کا کٹھا دیا تھا, پھر آ گیا. پچھلی بار تو چاول کا پیکٹ دیا تھا, پھر آ گیا. دال تیل مسالہ پچھلے مہینے دیا تھا. خدا کی قسم ہر دینے والا احسان جتاتا ہے, مگر قربان جاؤ
یہ کس شان سے دیتے ہیں عطا کے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاگوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ان کی محفل میں بیٹھے ہو تو یہاں اکڑ کے نہیں، یہاں جھک کے بیٹھنا ہے، یہاں جھک کے بیٹھنا ہے، یہاں جھک کے بیٹھنا ہے۔ جو جتنا چھوٹا ہو کے بیٹھتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بڑا بنا دیتا ہے، اسے اتنا ہی بڑا بنا دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم تیری میری بڑائی سے کیا نتیجہ ہے؟ بڑا تو بندہ تب ہوتا جب حضور نواز دیتے۔ جھکنے کی عادت ڈالو، جھکنے کی۔ لوگ میرے امام پہ اعتراض کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت پہ کتنی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی تم نے انہیں اتنا بڑھا دیا، تم نے انہیں اتنا بڑھا دیا۔ خدا کی قسم کوئی اتنا جھکنے والا ہو تو لا کے دکھاؤ۔ ہم نے تو کچھ بدبختوں کو حضور کی جالیوں پہ جوتے رکھ کے کھڑے دیکھا ہے، غلط نہیں کہہ رہا، میں نے جوتیاں رکھ کے کھڑے دیکھا ہے۔ تم ان کے شہر میں رہتے ہو تو ادب بھول گئے۔ میرا امام دیکھے، گالیاں نہ دیا کریں، پڑھیں انہیں، سمجھیں انہیں، کتنا بڑا علامہ ہے۔ آج اگر صرف منطق میں مہارت ہو جائے نا تو منطق کا امام کہلاتا ہے، فقہ میں اگر مہارت ہو جائے تو فقیہ کہلاتا ہے، حدیث میں اگر تھوڑی سی مہارت ہو جائے تو شیخ الحدیث کہلاتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے جو 150 سے زیادہ علوم پہ مہارت ہے؟ 150 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھتا تھا میرا امام۔ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا امام، خدا کی قسم قربان جائیں، قربان جائیں ان پہ۔ اتنا علم، اتنا علم۔ آپ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، انہیں علم کا بڑا کمنڈ تھا، علم جعفر ان کو جو تھا بڑی مہارت سے حاصل تھا، ان کو بڑی مہارت حاصل تھی اس علم پہ۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا بتاؤ تو ذرا بارش کب ہوگی؟ آج اگر دھوکے سے بات سچی ہو جائے زبردستی کی کرامت ٹھوک دیتے ہیں، کھجلی ہو گئی ہے لوگوں کو، ہے نا؟ حق ہے۔ کتا سو رہا ہو تو لاٹھی مار کے اٹھا دیا تو مرید کہہ رہا ہے پیر صاحب نے زندہ کیا ہے۔ بیماری ہو گئی لوگوں کو، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جنہیں زنا تک درست یاد نہیں، انہیں کرامت آ گئی، کھیل بنا رکھا ہے۔ نماز پڑھنے کی باری آ جائے، کبھی کبھی ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے حضور پڑھائیں گے آج نماز، ایسے ہی حضور ہے، ایسے ہی وہ حضور کہہ رہے ہمارے حضور پڑھائیں گے۔ سنیو بچاؤ اپنے آپ کو تھوڑا سا، ذرا خیر کریں اور خیال کریں۔ پیر پرستی سے نکلو، خدا پرستی کرو، خدا پرستی کرو۔ پیر کہہ رہا 4 جمعرات آنا تو 5 جا رہا ہے، خدا دن میں 5 بار بلا رہا ہے، 1 بار نہیں جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا پتہ نہیں کیوں بے موسم بارش ہو رہی ہے۔ کام بڑے اچھے کیے ہم نے نا، بڑے اچھے کام کیے۔ میرا امام دیکھیں کتنی عاجزی ہے، فرمانے لگے مولانا بتاؤ نا بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضور 12 گھنٹے کے بعد بارش ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ ستاروں کی روش بتا رہی ہے، یہ ابھی نہیں ہونی ہے، 12 گھنٹے کے بعد ہوگی۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے یہ نہ کہے 12 گھنٹے بعد ہوگی، یہ بھی ساتھ کے اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے علم پہ گھمنڈ نہ کرو۔ کہا نہیں حضرت بات ٹھیک ہے لیکن بارش ہو نہیں سکتی 12 گھنٹے سے پہلے۔ فرمانے لگے ذرا لہجہ سنبھال، وہ قادر مطلق ہے، کہا اس کو ستاروں کی چال بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، وہ جب چاہے تب چال بدل دے۔ کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن چلتے اپنی روش پہ ہی ہیں۔ غصہ آ گیا میرے امام کو، فرمانے لگے اچھا آپ نے پکڑی سوئی کو یوں اور یوں گھما کے لا کے پھر لا کے کھڑا کر دیا۔ کہا مولانا 12 گھنٹے کے برابر تم سے پوچھا تھا 12 گھنٹے کب ہوں گے؟ کہا کہ جب اس کا پورا راؤنڈ آ جائے گا تو 12 گھنٹے ہوں گے۔ بولے لو ہم نے اس کو انگلی سے گھما دیا۔ تو کہنے لگے حضرت جی یہ تو آپ نے ہاتھ سے گھمایا۔ فرمانے لگے اگر احمد رضا سوئی گھما سکتا ہے تو میرا رب ستاروں کی چال نہیں بدل سکتا ہے؟ ستاروں کی چال نہیں بدل سکتا؟ کہا حضرت بدل تو سکتا ہے لیکن ہونی نہیں ہے بارش۔ فرمانے لگے جائیے پھر نہیں ہونی ہے تو۔ جب باہر نکلے ہیں خدا کی قسم چند قدم چلے ہیں، کہتے چند قدم چلا اتنی تیز گھٹا اٹھی ہے، بارش رمچم برسنا شروع ہو جاتی ہے، اتنی تیز بارش کے کپڑے بچانے بھاری ہو گئے۔ پلٹ کے دوڑ کے آئے، کہنے لگے سنیے حضرت آپ کی کرامت ہو گئی ہے، دیکھیں باہر بارش آ گئی ہے۔ میرا امام کہتا ہے غلط کہتے ہو، یہ میری کرامت سے نہیں رب کے کرم سے بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، امام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔
ہم نہیں مانیں گے اعلیٰ حضرت. ارے مان کیا مت مان, کیا فرق پڑتا تیرے ماننے نہ ماننے سے؟ کیا بات بتا نا. لوگ تو نبی کے عمر کو بھی نہیں مانتے, نبی کے ابو بکر کو بھی نہیں مانتے. فرق پڑتا کوئی نہیں نا. عمر عمر ہے, ابو بکر ابو بکر ہے. پوری دنیا اگر نیچا کرنا چاہے, خدا کی قسم, وہ ایک فضیلت جو آج بھی انہیں حاصل ہے, صبح قیامت تک نا تمہارے باپ دادا کو حاصل نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. کون سی فضیلت؟ حضور کی کروٹ میں لیٹے ہیں, حضور کی کروٹ میں لیٹے ہیں. اب کوئی حضرت عیسیٰ کی بات نہ کرے, میرے پچھلے جملوں پہ غور رکھے. حضور کی کروٹ میں لیٹے ہیں. کہ نہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. میرے محبوب نے فرمایا تھا میرے روزے اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ جنت کی کیاری ہے کہ نہیں ہے؟ اسی زمین پہ لیٹے ہیں ابو بکر و عمر. تو 2 رکعت پڑھ کے کہتا میں جنت میں گیا تھا, میں نے حضور کی اس جگہ پہ نماز پڑھی ہے جس جگہ کو میرے نبی نے جنت کی کیاری کہا ہے. تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد فخر سے کہتا ہے اب میں جنتی ہو گیا ہوں. بات سچی بھی ہے کیونکہ میرے امام نے کہا تھا جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. اور بھائی جو ایک بار جنت میں آ جائے وہ دوبارہ نہیں نکالا جائے گا. جنہوں نے 2 رکعت پڑھ لی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں ہم جنتی ہو گئے ہیں. تو 2 رکعت پڑھ کے اس زمین پہ جنتی ہو سکتا ہے جس کو 1400 سال ہو گئے ہیں اس زمین پہ لیٹے ہوئے. وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنی مرضی سے گیا ہے, نبی نے ان دونوں کو اپنی مرضی سے لٹا رکھا ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ باتیں کرتے ہیں طرح طرح. میں کیا بات کر رہا تھا ابھی آپ سے؟ وہ جو ہے آپ کی نہیں نا تو کر لو. 150 سے زیادہ علوم پہ مہارت ہے تام رکھنے والی صاحب. ذرا سی اگر بات سچی ہو جائے زبردستی کرامت چپکا دیتے ہیں. مرید سے کہتے ہیں کل یہی کرامت بیان کرنی, اس سے کہتے ہیں پرسوں تجھے بیان کرنی. لکھ لکھ کے کہا شیئر کر دو, حضور آج ولی ہو گئی. ہمیں پتا ہے کتنا بڑا ولی اور کتنی بڑی بلا ہے. پھر کہتے ہیں مولویوں سے نہیں بنتی, فقیروں کی بنے گی کہاں سے بھائی؟ تیری حقیقت مولوی کے علاوہ جانتا ہی کون ہے؟ کیا بات, جانتا ہی کون ہے؟ ہم سیدھی بات جانتے ہیں, ولایت کی علم پہلی پیری ہے. اگر علم نہیں تو ولی نہیں. کہہ رہا بہت پہنچے ہوئے ہیں, ننگے ہی رہ میں. کوئی ننگا آ جائے ہماری قوم منہ کے بل گر جاتی. تعویذ بھی تو پتا بھی تھا. اگلے دن فون کر کے کہہ سٹے میں کون سا نمبر لگا لوں. ایسے ہی مرید ایسے ہی پیر, سٹے بتا رہا ہے. ہمارا پیر علی ہے, ہمارا پیر حسین ہے, ہمارا پیر بغداد والا ہے, ہمارا پیر بریلی والا ہے, ہمارا پیر مفتی اعظم ہے, ہمارا پیر تاج الشریعہ ہے. یہ سارے شریعت والے لوگ ہیں, سارے شریعت والے لوگ ہیں. محرم شریف کا مہینہ اللہ سلامت رکھے. کمیٹی والوں, رب آپ کو زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا کرے, ناز کے بالوں کا صدقہ عطا کرے. بھانگ پی کے, شراب پی کے علی کا ملنگ ہے. اتنی جم کے ڈھول بجایا, شراب پی کے صبح نالی میں پڑا تھا. کیا نا اس پہ سواری آئی سواری. رات اس کا ڈھول تھم تھوڑی رہا تھا, کلیئر سے سواری آئی تھی. چھوٹی موٹی آتی نہیں. ارے ہوش میں رہے, ہوش میں کس کا نام لے رہا ہے؟ نگاہ ڈال دے دلہن جلا دیتا ہے. اگر پڑ گئی تو پھر خیریت نہیں ہے, خیریت نہیں ہے. کہہ رہا سواری کلیئر سے آئی ہے, اس کی تو نگاہ کی جھپٹ نہیں جھیل پائے گا, تجھ پہ سواری آ گئی. شرم نہیں آتی ہے؟ غیرت آنی چاہیے ہماری قوم کے ان لوگوں کو جو ایسے بدبختوں کو پروموٹ کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. دل ٹوٹ جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے خبر آگرہ سے آئی, ایک لڑکی مرید کر رہی ہے مردوں کو بیٹھ کر کے, پیرا مریدی کا کھیل چل رہا ہے. لوگ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھے ہیں, مرد اس کے پیر دبا رکھے ہیں. غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. کئی دن کے لیے کربلا میں سر کٹائے گئے تھے. خاتون جنت نے خاندان کے لیے قربانی اسی لیے دی تھی تاکہ آج کی بغیرت عورت مردوں کی پیر بن کے بیٹھ جائے, اور ایسے بغیرت مرد اس کو پیر بنا کے بیٹھے, اس کی خدمت کریں. یاد رکھیے گا جنت میں وہ نہیں جائے گا جو شریعت سے کھلواڑ کرے گا. جنت میں وہ جائے گا جس کو شریعت کا بھی خیال ہوگا, مدینے والے محمد کی طبیعت کا بھی خیال ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की? बुरी तो नहीं लग रही ना बात? नहीं लग रही ना? बचा इन खुराफातियों से। और अल्लाह माफ फरमाए, इस वक्त फितने बड़ी तेजी से चल रहे हैं। एक फितना जो मैंने आज महसूस किया बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वो क्या है? सरासर करामत का इनकार, सरासर करामत का इनकार। और सारे लोग पड़े बगदाद वाले के पीछे। मैं कहता हूं खाल में रहो, खाल में रहो। खाली रोटी कमाने के लिए सोशल मीडिया पे पूरे पूरे चैनल बना के बैठ गए और करामतों का इनकार। मालूम है बगदाद वाला कौन है? अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सबसे उलझ लेना, उनसे मत उलझना, वरना मौत के वक्त सूरत बिगाड़ दी जाएगी, सूरत बिगाड़ दी जाएगी। हाँ, वो करामतें जो रोजे रोशन की तरह वाजे हैं, लोग उन पे उंगली उठा रहे, उन पे उंगली उठा रहे। शर्म कर यार, करामत कहते ही उसे जो तेरे जैसे गधे की समझ में ना आए। अगर गौस पाक भी वही करते जो तेरे बाप दादा ने किया है, तो फिर करामत किसे कहते? करामत किसे कहते? एक करामत बगदाद वाले की खा रहे हैं। एक माई अपना बच्चा छोड़ के गई, तो वो मिलने के लिए आई, देखा बच्चा दाल खा रहा है या सूखी रोटी खा रहा है, बगदाद वाले मुर्गा खा रहे हैं। उसने आके कहा हुजूर मेरा बच्चा ये खा रहा है और आप मुर्गा खा रहे हैं। फरमाने लगे बैठ जा। बैठ गई, आपने हड्डियों पे हाथ रखा, कहा कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। मुर्गा उठ के अजान देने लग गया, उठ के अजान देने लग गया। फरमाने लगे जब तेरा बेटा भी इस कमाल को पहुंच जाएगा तो फिर ये भी मुर्गा खाने लग जाएगा। ये वाज़े इतनी मशहूर करामत है, तो इस पे भी टिप्पणी हो रही है, इसको भी तमाशा समझा जा रहा है। लिमिट में रहो, लिमिट में, खाल में रहने की आदत डालें। बड़ी तेजी से फितना बढ़ रहा है। आप अपने अकीदे की हिफाजत करें, अकीदे की हिफाजत करें। दीन सोशल मीडिया से न सीखें, दीन सोशल मीडिया से न सीखें। वो है एक इंजीनियर कंजड़, जी जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या इंजीनियर कह रहा है मेरी उम्र 42 है और मैं नमाज पढ़ रहा हूं 41.5 साल से। समझ गए आप? 42 साल उम्र है, 41.5 साल से नमाज पढ़ रहा है। ये लेकर पहने बगैर मुसल्ले पे आ गए थे क्या? वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया इसने, क्या जवाब दिया इसने। कह रहा ये कैसे हो सकता है कोई हुजूर के मोहब्बत में अपना दांत तोड़ दे। हजरत वैसे करनी को बोल रहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तेरे जैसे अबू जहल की समझ में नहीं आएगा, ये बात सिद्दीक जैसों की समझ में आएगी, फारूक जैसों की समझ में आएगी, बिलाल जैसों की समझ में आएगी, उस्मान गनी जैसों की समझ में आएगी। ये उनकी समझ में आएगी जो नबी से इश्क करते हैं, ये उनकी समझ में आएगी जो ये कहते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे कलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खैरत ही नहीं आती है यार, किधर किधर से खुराफातें निकल के आ रही हैं। टेम्पो चलाने वाला हवाई जहाज चलाए तो क्या बताओ, पहुंच जाओगे लखनऊ, आओ चला लोगे। भाई जो काम पायलट का वो पायलट करे, उसका काम नाली बनाना था तो नाली बनाता। इंजीनियर है तो दीन बेचने चला है। शर्म नहीं आती है? बचें इन जाहिलो खुराफातियों से, बचें इन बदबख्तों से। तरह तरह की बातें करें, तरह तरह की। सोशल मीडिया पे इनका बहुत बड़ा मुफ्ती है वगैरह जी, सूद का पैसा लेना जायज़ है लेकिन लेना हराम है। आज के दौर में मतलब ये ना समझे प्रूफ नहीं है, सब कुछ मौजूद है। तो बचें इन चीजों से। दीन मत सोचो कि दुनिया के मशहूर बंदे से सोशल मीडिया से सीखना है। दीन मस्जिद के इमाम से जाके पूछ, क्या बात है, मस्जिद के इमाम से जाके पूछ, वो बताएगा वुजू में सुन्नतें कितनी